أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ تو جو لوگ کل آرام فرما رہے تھے ان کا دن کیسا گزرا؟ انہوں نے شکر کیا ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی ہے اور ہم بھی ہڑتال کر لیں۔ واقعی آپ کے پاس واپس یہاں آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا؟ آپ ٹوٹلی ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ٹرانسپورٹرز پہ؟ جب ایک راستہ بند ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، کوئی اور راہ ڈھونڈتے ہیں، مسئلے کا حل نکالتے ہیں، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ نہیں جاتے، ریلیکس نہیں ہو جاتے کہ اب ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ میں سے پتہ نہیں کچھ لوگوں نے سنی بھی ہے کہ نہیں، کہ جو کفارات ہیں، جن چیزوں سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ان میں سے ایک مساجد کی طرف پیدل آنا۔ اور جب آپ لوگ جو لوگ نہیں آئے تھے نا کل، تو میں ان کے بارے میں سوچ رہی تھی ایسی رات کو کہ کتنے ہی لوگ آج محروم رہ گئے، لیکن کس چیز سے محروم رہ گئے؟ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد جائے اور 3 آیات کیا کرے؟ سیکھے، تو اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا تھا نا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ عقیق اور دوسری وادی کا نام کیا تھا؟ بطحان۔ عقیق اور بطحان دو، مدینہ میں 2 منڈیاں لگتی تھیں، وادیاں تھیں، کہ وہاں پر جائے اور وہاں سے 3 موٹی تازی مضبوط اونٹنیاں بغیر کسی قطع رحمی کے اور بغیر کسی، یعنی مفت میں لے آئے، دوسرے معنوں میں بغیر کسی قیمت کے مفت میں لے آئے۔ تو ان کا کہ ہم سب چاہیں گے۔ تو آپ نے کیا بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی مسجد جائے اور پھر 3 آیتیں سیکھ کر آئے تو وہ ان 3 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پر آتے ہیں اور 3 آیتیں نہیں، الحمدللہ آپ کا تو سبق روزانہ کا کتنی آیتوں کا ہوتا ہے شمیم؟ کم از کم 2 صفحات، یعنی 10-12 آیتیں تو ہوتی ہوں گی کم از کم بھی، اور اس کے علاوہ ان کا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی اور احادیث بھی، اور کیا کچھ سیکھتے ہیں آپ۔ تو آپ اتنی، اور ایک ایک اونٹنی اس زمانے میں، اونٹنی اس زمانے کا سب سے قیمتی مال تھا، یعنی بھیڑ بکریوں اور باقی چیزوں کے مقابلے میں۔ تو جب آپ چھٹی کر لیتے ہیں نا، اور آپ چھوٹی موٹی ریزن کی وجہ سے گھر بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ بہت بڑی دولت اور بہت بڑے سرمایہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ اونٹنیاں، آج آپ کو وہ دولت نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ آج آپ کی گاڑی نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ ٹرانسپورٹ کا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے اور فلاں جگہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو 3 کاریں مفت میں مل جائیں گی، تو آپ میں سے کون گھر بیٹھے گا؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا۔ لیکن یہ جو اجر ہے نا، جو غیب کے خزانوں سے ملنے والے ہیں، جن کا وعدہ اللہ نے ہم سے کر رکھا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ہمیں اس پر یقین ہے. تو ان باتوں پر اگر ہمارا پکا یقین ہو جائے نا کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، ایسا ہونا ہی ہونا ہے، یعنی یہ تو ملے گا ہی ملے گا. یہ جو ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، علم کے لیے جا رہے ہیں، بہت بڑا خزانہ حاصل کر کے آئیں گے، تو پھر کوئی بھی چھٹی نہیں کرے گا، کیسے جیسے تیسے پہنچے گا. آپ دیکھیں اب مثلاً مجھے معلوم ہوا کہ بعض ہاسٹل کی بچیاں جو ہیں گھر جاتی ہیں، ایک دن ایکسٹرا لگا کے آ جاتی ہیں. بعض لوگوں کی ذمہ ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، وہ بھی لوگ چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ الوداع میں تو کبھی بھی چھٹی کا کلچر نہیں رہا اور کبھی بھی چھٹی کا شوق نہیں رہا. تو یہ کہاں سے آ گیا کہ چھٹی کر لیں؟ اور چھٹی کر کے کرنا کیا؟ کیا کریں گے سارا دن؟ آرام، ادھر ادھر کی باتیں. وہ تو نہیں کما سکیں گے جو آپ کماتے ہیں یہاں آ کر اور جو آپ کے آگے کام آنا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا، آگے کے لیے کیا کما کے رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے شدید مجبوری کے علاوہ کہ جس میں آپ کے لیے اٹھنا ہی ممکن نہ ہو، بیڈ سے اٹھ ہی نہ پائیں، چل ہی نہ پائیں. ایک شخص نابینا تھا تو اس نے پوچھا میرے لیے کوئی عذر ہے کہ اذان سن کے میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم سنتے ہو تو تم پہنچنے کی کوشش کرو. لوگوں کو اگر پتہ چل جائے فجر اور عشاء کی نماز میں مسجد میں جا کے، مردوں کے لیے، لیکن ظاہر ہے خیر کے کام کے لیے نکلنے، فی سبیل اللہ نکلنے کے فائدے نا، کتنا اجر ہے، تو وہ گھسٹ گھسٹ کے پہنچے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہمیں پتہ چل جائے ان سب چیزوں کا اجر تو ہم کبھی پیچھے نہ رہیں، بھاگ بھاگ کے پہنچے. امام احمد بن حنبل تھے نا، 70 سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی، اور وہ جب انہیں پتہ چلتا تھا ان کے شہر میں کوئی عالم آیا، کوئی محدث آیا، تو وہ کاغذ قلم لے کے دوسرے بچوں کی طرح گلیوں میں دوڑتے ہوئے ان تک پہنچتے تھے. تو ہماری امت کا جو زوال ہے نا، وہ اس سے ہوا ہے کہ ہم تعلیم کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں. ہماری ایک بڑی آبادی، تو اس کے لیے پڑھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، اور دین پڑھنا بھی چند گنے چنے لوگ ہیں جو دین پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی اگر سنجیدہ نہیں ہے اور صحیح طور پہ علم حاصل نہیں کرتے تو پھر آگے کون پہنچائے گا؟ یہ سوچئے، اگلی نسل کو کون دے گا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا کہ پھر علم والے کم ہو جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے. اور پھر میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اس دنیا میں علم ہے، اور دین کا علم جو وحی الہی پر مبنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، اس میں کوتاہی نہ کیا کریں. چلیے ہم آگے چلتے ہیں، آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے اذکار، اور آج ہم پڑھیں گے نماز تہجد کے لیے دعائے استفتاح. اللہم لک الحمد. پڑھیے سب.
لا الہ الا انت. اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے. اللہم اے اللہ، لکا تیرے ہی لیے ہے، الحمد تمام تعریف، انتا تو ہی، قیم قائم رکھنے والا ہے، السماوات والارض سارے آسمانوں کو اور زمین کو، ومن اور جو کچھ فیہن ان میں ہے، ولکا اور تیرے ہی لیے ہے، الحمد تمام تعریف، لکا تیرے ہی لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ومن اور جو فیہن ان میں ہے، ولکا اور تیرے ہی لیے ہے، الحمد تمام تعریف، انتا تو، نور نور ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، ولکا اور تیرے ہی لیے ہے، الحمد تمام تعریف، انتا تو، ملک بادشاہ ہے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا، ولک الحمد اور تیرے ہی لیے ہے تمام تعریف، انت الحق تو حق ہے، ووعدک اور تیرا وعدہ، الحق سچا ہے، ولقاؤک اور تیری ملاقات، حق برحق ہے، وقولک اور تیری بات، حق سچی ہے، والجنت اور جنت، حق حق ہے، والنار اور آگ، حق حق ہے، والنبیون اور انبیاء، حق سچے ہیں، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق سچے ہیں، والساعۃ اور قیامت، حق برحق ہے، اللہم اے اللہ، لکا تیرے لیے، اسلمت میں جھکا، وبکا اور تجھ پر ہی، آمنت میں ایمان لایا، وعلیکا اور تجھ پر ہی، توکلت میں نے بھروسہ کیا، وإلیکا اور تیری طرف ہی، انبت میں نے رجوع کیا، وبکا اور تیری ہی مدد سے، خاصمت میں نے جھگڑا کیا، وإلیکا اور تجھ سے ہی، حاکمت میں فیصلہ چاہتا ہوں، فاغفر لی پس بخش دے میرے لیے، ما جو قدمت میں نے پہلے کیے، وما اور جو اخرت میں نے بعد میں کیے، وما اور جو اسررت میں نے چھپ کر کیے، وما اور جو اعلنت میں نے اعلانیہ کیے، انتا تو ہی، المقدم آگے کرنے والا ہے، وانتا اور تو ہی، المؤخر پیچھے رکھنے والا ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق، الا سوائے، انتا تیرے. اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کو قائم رکھنے والا ہے، اور تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اور تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات برحق ہے، تیری بات سچی ہے، جنت حق ہے، آگ حق ہے، سارے انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے، اے اللہ میں تیرے ہی سامنے جھکا، اور میں تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا، اور میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا، اور میں تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں، اور میں تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں، تو میرے اگلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. مجھے لنک بھیج دیں کلاس کو، پچھلا لنک کام نہیں کر.
جی، کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، کتنی خوبصورت حمد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ایک حمد ہے جو لوگ خود لکھتے ہیں، اور ایک حمد وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. اس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ صرف تہجد کے لیے ہمارے پاس کتنے اذکار جمع ہو گئے ہیں. تو بدل بدل کر اگر پڑھتے رہیں تو اس سے نماز میں خشوع و خضوع زیادہ آتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوئے نماز نہ شروع کر دیا کریں، تھوڑا سا وقفہ لیا کریں، سانس لیا کریں، رک جایا کریں. کس کس کو یہ بات یاد رہی تھی؟ الحمدللہ. یہ ایسی اچھی ٹیکنیک ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے آپ سوچیں کہ اچھا آج میں نے کون سا سوٹ پہننا ہے. جیسے آپ اپنے وارڈروب کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں نا، اچھا آج میرا دل چاہ رہا ہے یہ کلر پہنوں، ایسے کرتے ہیں نا. ہر ایک کے پاس کم از کم 3 سے 5 10 جوڑے تو ہوتے ہی ہیں، یعنی پچھلے پھٹے نہیں ہوتے ہم اور سلوا لیتے ہیں. تو بہرحال اس میں کیا ہوتا ہے، کیوں چینج کرتے ہیں، تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کوئی رنگ پہنتے ہیں، کبھی کوئی کپڑے پہنتے ہیں، کبھی کوئی گاؤن پہنتے ہیں، کبھی کوئی اسکارف لیتے ہیں. کیوں؟ یکسانیت سے انسان کی روح مردہ ہو جاتی، فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ بدل بدل کے کام کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، روز ایک کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تنگ آ جاتے ہیں نا. تو ان دعاؤں سے نماز سے ہم تنگ تو نہیں آتے، لیکن یہ کہ نماز بے روح سی ہو جاتی. تو اس لیے یہ سارے اذکار صحیح احادیث سے ثابت ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور کو بتائیں تو وہ کہے نہیں نہیں، ہم نے تو سبحانک اللہ ہی سیکھی ہے، ہماری اماں نے، ہماری ٹیچر نے ہی سکھائی تھی، یہ تم نماز میں کیا چیزیں داخل کرنے لگے ہو؟ یہ ہم نے نہیں داخل کی اپنے پاس سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں اور آپ کا عمل ہے. اور ابن عباس جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور وہ خاص طور پر آپ کی رات کی عبادت کو دیکھنے کے لیے اپنی خالہ میمونہ کے گھر ٹھہرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیسے پڑھتے ہیں. تو پھر انہوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی تھی. تو ہمیں بھی یہ ساری دعائیں اگر یاد ہو جائیں، اور مثلا ینگ مائنڈز ہیں، تھوڑی سی کوشش سے آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. اور جب آپ کھڑے ہوں تو ذرا سا وقت لے کے اچھا آج میں یہ پڑھوں گی، اچھا آج میں یہ پڑھوں گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں خوبصورت ہو جائیں گی. کیونکہ ہمارا ٹارگٹ کیا تھا؟ نماز میں خشوع. آج آیت نہیں لگائی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. تو انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس کورس انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، کس چیز کو ہم نے اچیو کرنا ہے، ہمارا گول کیا ہے، یہ سارے معنی جاننے کا، ان کی وضاحت جاننے کا، کہ ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا شوق ہونا چاہیے اور ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے. اس لیے ہر کچھ عرصے کے بعد پھر نماز کے اوپر آ جایا کریں اپنی نمازوں کی تجدید کرنے کے لیے. کہ میں جتنی دفعہ میں یہ پڑھاتی ہوں یا پڑھتی ہوں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ بہتری آ ہی جاتی ہے. کیونکہ ایک نئے سرے سے پھر ایفرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو عادت پڑ جاتی ہے نا، اس تھوڑی سی بریک کر کے پھر نئے سرے سے کام شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور یہ نماز واقعی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی اس ملاقات کو بھی خوشگوار بنا دے اور ہماری اللہ تعالیٰ کی جو اصل ملاقات ہونی ہے اس کو بھی خوبصورت بنا دے. تو دعا ہے اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے ہی لیے ہے ساری تعریفیں. لکا حسر ہو گیا لکا سے،
تیرے ہی لیے، یعنی تو ہی اس لائق ہے کہ تیری تعریف کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انت قیم السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ زمین کسی ایک جگہ رکھی ہوئی نہیں ہے، فلوٹ کر رہی ہے نا، گھوم رہی ہے، اور اس کی دوہری حرکت ہے، اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے اور اپنے جو گیلیکسی اس کے اندر بھی، سوری جو اس کی جو، جی ہاں، مدار تو اس کا آربٹ ہو گیا نا، مدار کے گرد بھی اور سورج کے گرد بھی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور آربٹ کے گرد بھی. تو جیسے فرسبی ہوتی ہے تو وہ جا بھی رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ گھوم بھی رہی ہوتی ہے. یا کبھی لٹو چلایا آپ نے؟ اب تو یہ کھیل ہی ختم ہو گیا. اصلی والا چلایا یا سیل فون پہ چلایا؟ الحمدللہ. تو سمجھے لٹو کی طرح ہی گھوم رہی ہے ہماری زمین. اب یہ جو گھوم رہی ہے تو آپ سوچیں کہ اس کو کون تھامے ہوئے ہے، کون اس، یعنی وہ فضا میں ہے زمین، تو اللہ ہی اس کو تھامے ہوئے ہے. آسمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 65 ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا. بلا شبہ اللہ بندوں پر بڑی شفقت فرمانے والا، بڑا ہی مہربان ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے بندوں کے ساتھ کہ اس نے بندوں کو امن امان سے رہنے کا موقع دیا ہوا ہے اور آسمان اور زمین کو ایک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ زمین پر جو کرنا چاہتے ہیں آرام سے کر سکیں. اور ہم ہیں کہ اسی کی نافرمانیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس نے ہمارے لیے زمین کو ایک گہوارہ بنایا، پرسکون جگہ بنایا. اور نہ صرف یہ کہ زمین کو تھامے ہوئے بلکہ اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں ان سب کو بھی اپنی اپنی حد میں رکھا ہوا ہے. پہاڑوں کو ایک جگہ پہ قائم رکھا ہوا ہے، چرند پرند کو تھامنے والا ہے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. پھر اسی طرح کشتیوں کو تھامے ہوئے سمندر پہ قائم رکھنے والا ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے. لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے. یعنی تو ہی بادشاہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی، اور جو ان میں ہے، آسمانوں اور زمین کے بیچ میں، ان سب پر بھی ان سب کا مالک بھی تو ہے، ان سب کا بادشاہ تو ہے، اور ان سب پر مکمل تصرف تجھے ہی حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. یہ دنیا کے جو بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کنٹرول جیسا تیسا بھی ہوتا ہے، ایک محدود جگہ پر ہوتا ہے. ساری زمین پر کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی کوششیں ہو، لیکن ہو نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور ان کا بادشاہ بھی ہے. جیسے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. اس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ کبھی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک رہا ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اور آپ دیکھیے کہ آسمان صرف ایک نہیں ہے، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان. ان سب آسمانوں پر اللہ کی بادشاہت ہے جو انسانوں کی تو پہنچ کیا تخیل سے بھی مابرا ہے. اور آسمانوں پر بھی مخلوق ہے، اور
اس زمین پر بھی اور ان کے بیچ میں جتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور جہاں جہاں اور مخلوقات بستی ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں. ان سب کا بادشاہ، ان کا مالک اللہ ہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف ایک زمین کو ہی آپ دیکھ لیں کہ زمین کے اوپر کتنی مخلوقات ہیں، ان سب کا تو ہم نے ابھی احاطہ بھی نہیں کیا. تو ان سب کا رازق ہونا، مالک ہونا، ان کو کنٹرول میں رکھنا ہمارے تو بس کی بات نہیں. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے. اس کی کوئی دلیل ہے قرآن مجید میں؟ یس، اللہ نور السماوات والارض. آپ کو کبھی کچھ چیزوں میں کنفیوژن ہوئی ہے؟ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی نا. ہمیں سارے کا یہ حال ہے، غور و فکر بھی کرتے ہیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کے لیے ایک چیز مجھے بہت فائدہ دیتی. جب مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں نا، اندھیرے سے مراد یہ لٹرل اندھیرا نہیں، بلکہ چیزیں واضح نہیں سمجھ میں آتی کہ حقیقت کیا ہے، یہ اس بات کا مطلب کیا ہے. تو اس آیت کا یہی حصہ جو ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اس کو ریپیٹڈلی پڑھا کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ جیسے وہ اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، چاہے وہ غموں کے اندھیرے ہوں، چاہے وہ کنفیوژن کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی آسمان و زمین کو منور کر رکھا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی روشن کی ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو روشن ہے وہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی قدرت سے ہی ہے. پڑھیے، یہ آیت بڑی خوبصورت ہے. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو کسی بھی قسم کا جو نور ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، اللہ ہی ہماری عقل کو نور عطا کرتا ہے. اور وہ نور جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس کی وجہ سے انسان چیزوں کو ان کے اصل رنگ روپ میں دیکھتا ہے، ورنہ بہت ڈیلوژن ہے دنیا میں، بہت دھوکہ ہے. چیز کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ اور آتی ہے، چیزوں کی حقیقت سمجھ نہیں آتی. اور اگر انسان اسی دھوکے میں زندگی بسر کر کے چلا جائے اور آگے آنکھیں جا کے کھلیں تو پھر تو کچھ کرنے کا وقت ہی باقی نہیں رہے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے نور کی طرف ہدایت عطا کرے، رہنمائی دے ہمیں. تو وَلَكَ الْحَمْدُ، تعریف تیرے لیے کیونکہ انت نور السماوات والارض. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. انت الحق ووعدک الحق، تو ہی حق ہے اور تیرا وعدہ بھی
حق ہے، برحق ہے، سچا ہے. یعنی تو حق ہے، یعنی تیرا وجود حقیقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف کوئی تخیل نہیں ہے، اللہ کا وجود حقیقی ہے، اس کی ذات ہے، لیکن وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء. اور اسی طرح اس کا ایک ہونا بھی برحق ہے. اور ووعدک الحق، اور اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں. مثلا اگر کہیں قرآن مجید کی کسی آیت میں یا حدیث کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ قرآن و سنت دونوں کا جو ماخذ ہے وہ وحی الہی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ خیالی ہو سکتے ہیں، وہ تخیلاتی ہو سکتے ہیں، وہ تجرباتی ہو سکتے ہیں، وہ عقل پر بیس ہو سکتے ہیں، وہ لوگوں کی آراء ہو سکتی ہیں، فلسفے ہو سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. حقیقت صرف اور صرف وحی الہی کے ذریعے ملنے والی، اس نور کی روشنی میں ملنے والی ہدایت میں ہے. تو جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود قرآن پاک میں کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے کیا، وہ بالکل سچا ہے. کہ یہ اس کام پر اتنا ثواب ہے یا اس کام کو نہ کرنے کا اتنا گناہ ہے، یہ باتیں بالکل سچی ہیں. اور اس پر کیا ملے گا اور اس پر کیا نہیں ملے گا، یہ جتنا کچھ بھی ہمیں بتایا گیا وہ سب سچ ہے. لہذا اس کو سچ ماننا چاہیے. اور جب انسان اس کو سچ مانتا ہے نا تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی میں واقعی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر پورا یقین نہیں رکھتے. اگر ہم قرآن مجید پڑھیں نا، جب پڑھیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ سوچیں اللہ آپ نے جو فرمایا سچ فرمائے. وہ مجھے ایک عورت کی بات کبھی نہیں بھولتی کہ ایک عورت تھی، ان پڑھ تھی، اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، تو اس کو بڑا شوق تھا کہ مجھے پڑھنا ہے. تو وہ کیا کرتی تھی، انگلی پھیرتی جاتی تھی اور کہتی تھی ربا جو تو آکھیائی سچ آکھیائی، سچ آکھیائی، سچ آکھیائی، سب کچھ سچ. اس کا جو یقین تھا کہ سچ آکھیائی، وہ ہمارا نہیں ہے. ہم اس یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ سچ ہے سب کچھ. لیکن جب یہ یقین آ جاتا ہے نا تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شامی شخص تھا، یعنی شام کے علاقے سے کبھی کبھی آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ کافی دن نہیں آیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے. بتایا گیا کہ اس نے بہت کثرت سے شراب پینا شروع کر دی ہے. اب وہ آپ سے ڈرتا ہے تو آپ کے پاس نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب کو بلوایا اور کہا لکھو. اس کے نام ایک خط لکھوایا، یہ عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف خط ہے، آپ پر سلامتی ہو. ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں. اور پھر یہ آیت لکھوائی، بس ایک آیت، غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. وہ جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، صاحب فضل ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے. بس اتنی بات لکھی. یہ خط اس کی طرف بھجوا کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی طرح متوجہ کر دے اور اس کی توبہ قبول کر لے. جب اس شخص کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خط ملا تو اس نے بار بار پڑھنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلا کر گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے. پھر وہ اس کو کئی بار پڑھ کے روتا رہا، بس اسی آیت کو پڑھتا رہا اور روتا رہا، اور پھر سچی توبہ کر لی. جب حضرت عمر کو یہ پتا چلا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسی طرح کیا کرو. جب تم دیکھو کہ کوئی مسلمان بھائی لغزش کھا گیا ہے تو اسے سیدھا کرو اور مضبوط کرو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو کہ اس کو لان تان کر کے اور زیادہ حق سے ہٹا دو. اب اس شخص کی زندگی ایک آیت سے بدل گئی. شراب چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ شراب سے توبہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. کسی بھی نشے سے نکلنا ایک مشکل کام ہے. لیکن اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے
کہ اگر اس پر یقین ہو کسی کا تو پھر انسان کی تقدیر بدل جاتی، یعنی انسان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، جہاں بھی عذاب کی آیت پڑھے، جنت کی آیت پڑھے، وعدوں کی آیت پڑھے، حدیث میں کوئی ثواب پڑھے، ابھی جو 3 اونٹنیوں کی بات ہم نے پڑھی، اس کو وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے اگر کہا ہے تو ضرور بات، ان اللہ لا یخلف المیعاد، نہ وہ وعدے کا وقت اس کا خلاف ہوگا، جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے اسی پہ سب پہنچیں گے، اور جس کو جو ملنا ہے اس کو مل کے رہے گا۔ بلقاؤک حق، اور تیری ملاقات بھی سچی ہے، تیری ملاقات بھی برحق ہے، تجھ سے ملنا بھی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے اور اس کی کچھ تیاری ہے؟ شوق جو ہے نا یہ محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا شوق محبت کے بعد آتا ہے۔ کسی سے ملنے کا شوق کب آتا ہے؟ جب اس سے محبت ہوتی، تو آپ سوچتے ہیں کب ملیں گے اس کو۔ تو شوق والذوق یولد الشوق، وہ ایک فقہ القلوب کا محاورہ ہے جس میں ذوق جو ہوتا ہے جس چیز کو انسان چکھ لیتا ہے، چاہے محبت ہو یا کچھ اور ہو، تو اس کے نتیجے میں شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کوئی خاص قسم کی چاکلیٹ کھا لی، آپ کو مزہ آ گیا، ذوق آ گیا اس کا، اب آپ کیا چاہیں گے؟ یہ دوبارہ ملے، کہاں سے ملتی، اس کا ریپر پھینکا ہوا تو اٹھ جا کے بن سے دوبارہ نکال کے کہیں گے اس کو سیو کر کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ چکھ چکے۔ تو جو اللہ کی محبت کا لطف چکھ چکے ہیں نا، اور سچی محبت کا واقعی ان کے دل میں ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو اللہ سے ملاقات کا پھر شوق نہ ہو۔ اور جس کو ملاقات کا شوق ہے وہ تیاری بھی ضرور کرے گا۔ اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا اللہ کی، اور یہ جو شوق ہوتا ہے، یہ سارے وسوسے اور سارے شکوک و شبہات اور ان سب چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے پھر۔ تو چونکہ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اور اس حال میں ملنا ہے کہ بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی سپورٹر نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے پھر بندوں سے، جو پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے جنہوں نے پیغام پہنچایا؟ تو انسان کہے گا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے بھیجا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہیں دی؟ میں نے کیا تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے فضیلت نہیں بخشی تھی؟ تو انسان جواب دے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے ہی کیا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اسے کچھ نظر نہ آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو وہاں بھی جہنم ہی نظر آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آئے، کہ کھجور ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کیا کرے؟ کوئی اچھا کلمہ کہہ دے، کسی کا دل خوش کر دے، کوئی اچھی بات کسی سے شیئر کر لے۔ تو الکلمۃ الطیبۃ صدقہ ایک اور حدیث میں آتا ہے۔ تو ایسے صدقے بھی انسان کو آگ سے بچا لیتے ہیں پھر، لیکن وہ سنسیئرٹی کے ساتھ ہو، خیر خواہی کے ساتھ ہو، دل سے نکلی ہوئی بات ہو۔ تو بہرحال یہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے، کیونکہ جو ملاقات ہوگی نا ادھر ادھر جہنم دکھے گا، آگ ہی آگ ہوگی، تو پھر انسان کو ڈر بھی لگے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور آئی شامت میری تو پھر تو میرے پاس کوئی بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ہے کہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا صدقہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں سے شیئر کر لینا، دل کھلا کر لینا، یہ انسان کے لیے آگے اللہ کی ملاقات کی تیاری ہے۔ اور اس وقت کہا کریں جب کوئی چیز کسی کو دینے کو دل نہ کر رہا، دل سے دیا کریں، کہا کریں لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، لوجہ اللہ۔ کسی کو معاف کرنے کو دل نہ کرے، لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر معاف کیا تاکہ اللہ سے ملاقات اچھی ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی کام، اچھا کام جو آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یعنی اچھا ذریعہ بن سکتا ہے، اچھی ملاقات کا سبب بن سکتا ہے، اس کام کو بس لوجہ اللہ کر لیا کریں، مشکل کام آسان ہو جائیں گے، نفس کے خلاف جانا آسان ہو جائے گا۔ وقولک حق، اور آپ کا فرمان بھی حق ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائیں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بالکل سچی ہیں. اسی وجہ سے تو انبیاء کرام نے تکلیفیں اٹھا کر بھی صبر کیا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی بات کو سچ سمجھتے تھے. والجنت حق، جنت بھی بالکل برحق ہے، جنت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. والنار حق، اور آگ بھی برحق ہے. اور یہ کوئی استعارے نہیں ہے، کوئی تشبیہات نہیں ہے، کوئی خیالی جگہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی جگہ ہیں. اعدت للمتقین، جنت تیار ہو چکی ہے، کر دی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی. والساعۃ حق، اور کیا حق ہے؟ سوری، والنبیون حق، انبیاء بھی سارے سچے ہیں. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں. اب تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں کیا گیا؟ آخری نبی ہیں، دین انہوں نے، آپ کا لایا ہوا دین مکمل ہے اور محفوظ ہے. لہذا اب لوگوں کی ہدایت کا انحصار اس چیز پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے اس کو مانیں. اور قیامت بھی برحق ہے، یعنی اس کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پر آ جائے گی. لا یجلیھا لوقتھا الا هو، اور اللہ تعالیٰ خود اس کو ظاہر کرے گا. اور اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات قرآن و حدیث میں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری بالکل سچی ہیں، یعنی جو اوتھینٹک ہیں. ان میں سے قرآن کی بات تو ہے ہی ہے، لیکن احادیث بھی بہت ساری ہیں. اور اقبال کلانی کی مثلا کتاب بھی ہے، شاید جنت کا بیان الگ سے ہے نا، ہاں بڑی خوبصورت کتاب ہے وہ بھی. اور جہنم کا بیان الگ ہے، قبر کا بیان الگ ہے. یہ کتابیں بڑی مفید ہیں، اور ان کا تھوڑا تھوڑا روز مطالعہ کر لیا جائے نا تو انسان ذرا ٹھیک رہتا ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے نا اس وقت ایسی کتابیں نہیں تھی، اس وقت ایک موت کا منظر کتاب ہوتی تھی. وہ اتنی خوفناک کتاب تھی کہ جو بھی اسے پڑھتا تھا نا وہ روئے بغیر نہیں رہتا تھا. اس میں اتنی تفسیر، ابھی بھی ہوگی وہ کہیں نہ کہیں، لیکن اب الحمدللہ بہت اوتھینٹک کتابیں اور بھی آ گئی ہیں. اللہم لک اسلمت، اے اللہ، یعنی ساری تعریف کرنے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں؟ دعا کرنے لگے ہیں، اے اللہ لک اسلمت، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا. وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لے آیا. یعنی میں تیرے آگے جھک گیا، تیری باتوں کو سچ کہا اور ان کا یقین کیا، اور میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں. خوشی، غمی، راحت، تکلیف، نعمت ملی نہیں ملی، کوئی چیز آئی گئی، تقدیر، اچھی تقدیر یا پھر بری حالت، یہ ساری چیزیں ان میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گی. میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں. یہ جو شکوے ہوتے ہیں نا، چاہے دل میں ہی آئیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں یہ ہو رہا ہے، تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کو اپنے آپ سے نکالنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بھی کچھ چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں، کچھ تکلیف دیتی ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں تکلیف پہنچے کسی، کہتے ہیں اللہ نے یہ پیدا کیوں کہ، نعوذ باللہ ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی. تو بہرحال ہمیں ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے. رضیت باللہ ربا، پیچھے پڑھ چکے ہیں نا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مالداری کی حالت میں صبح کروں یا فقر کی حالت میں، یعنی میرے پاس کچھ ہے یا نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سی حالت بہتر ہے، میرے لیے زیادہ اچھا کیا ہے. ہم اپنے لیے صرف ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہو تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی چیز نہ ہو، زندگی میں کسی چیز کی کمی ہو، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، بہت برا ہوا. نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ جو چیز ہمارے لیے ہو رہی ہے یا ہو گئی
وہ اچھی ہے یا اس سے پہلے والی چیز اچھی تھی، یہ زیادہ اللہ ہی کو پتا ہے. تو بہرحال ہمیں کوششیں ضرور کرنی چاہیے اچھے کاموں کے لیے، لیکن اگر کوشش میں کامیاب ہو جائے تو شکر ادا کریں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکے تو صبر کریں، اور شیطان کے پھندوں سے بچیں، کیونکہ شیطان انسان کی ناکامیوں کو بہت بڑا بنا بنا کے پیش کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، اور مایوسی کفر تک لے جاتی ہے، یا پھر مایوس نہیں تو شکوے شکایات پہ لگا دیتا ہے. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور تجھی پر میں نے توکل کیا. توکل کیا ہوتا ہے؟ کسی کام میں بے بسی ظاہر کرنا، کمزور پڑنا، اور اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی اور پر اعتماد کرنا. اور اسلامی اصطلاح میں یہ کہ اللہ پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. امام حسن بصری کہتے ہیں اپنے رب پر بندے کا توکل کرنا یہ ہے کہ بندہ جان لے کہ اسے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے. تو گویا اپنے معاملات رضامندی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ توکل ہوتا ہے. اور توکل کا تعلق جو ہے نا وہ توحید سے ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت جامع عبادت ہے. یعنی یہ دل کی عبادت میں دل کے جو معاملات ہیں نا، یا دل کے جو اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے یہ، جس پر اجر ملتا ہے انسان کو. اور توکل سے انسان باہمت بنتا ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور تیری طرف میں نے رجوع کیا، یعنی ہر معاملے میں تیری طرف پلٹتا ہوں. قرآن مجید میں حکم بھی ہے نا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. ٹھیک ہے، رب کی طرف رجوع کرتے رہو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر وہ دن آ جائے کہ پھر تم کچھ نہ کر سکو. وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے مخاصمہ کیا، یعنی جھگڑا کیا. کل ہم نے جھگڑے کے بارے میں پڑھا تھا نا. کس کے جھگڑے کے بارے میں؟ فرشتوں کے جھگڑے کے بارے میں. آپ کہیں گے فرشتے تو نور سے بنے ہیں اور وہ تو کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرتے، تو وہ جھگڑا کرتے. جھگڑا کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. کل میں نے اس کی وضاحت آپ کے کر دی تھی، کچھ لوگ چونکہ نہیں تھے تو اس لیے دوبارہ بات کرتی ہوں کہ آرگیومنٹس یا کسی کے ساتھ آرگیو کرنا یا مباحثہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن اس کا طریقہ درست ہونا چاہیے. اور اس میں کیا اہم بات بتائی تھی میں نے؟ سب سے پہلے تو نیت درست ہونی چاہیے. نمبر 2 کہ کسی کے مقابلے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے یہ کہا تو میں اب اس کو جواب دے کر ہی رہوں گی اور میں اس کو سمجھا کے رہوں گی. اور اسی طرح یہ ہے کہ جو دلائل ہیں وہ سالڈ ہونے چاہیے، اور پھر بھی اگر دوسرے کو ہماری بات سمجھ نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور بھی کچھ چیزیں تھی. بہرحال تو اللہ مجھے جہاں کہیں بھی کوئی بحث کرنے کی ضرورت پیش آئے یا جھگڑا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو میں تیرے ہی سہارے، تیری ہی مدد کے ساتھ کرتا ہوں. بِكَ خَاصَمْتُ، یعنی تیرے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ مراد ہے. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور اس کے بعد فیصلہ کس کی طرف لے جاتا ہوں؟ آپ کی طرف. فیصلہ آپ کے سپرد کر دیتا ہوں کہ میرے اور میرے مخالف کے درمیان تو فیصلہ کر. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. کل پڑھا تھا نا ہم نے جی، اس لیے ان ڈیٹیلز میں دوبارہ نہیں میں جا رہی. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے جو بھی میں نے پہلے کا غلط کام کیے اور جو میں نے بعد میں کیے، اور جو میں نے چھپ کر کیا اور جو میں نے ظاہر کر کے کیا. ہم انسان ہیں نا. کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ غلطی فطری چیز ہے. شام کی کلاس میں آپ میں سے بہت سے لوگ تھے نا غلطیوں کی اصلاح والے اس میں سیشن میں، تو اس میں وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غلطیاں
غلطی تو ہوگی، وہ ہماری نیچر میں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھول چوک لگی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ کچھ کمزوریاں ہیں، جلد بازی ہے، غصہ ہے، حسد ہے، کئی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ بہت دفعہ یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گی، پھر کیا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے نا۔ اور بعض اوقات ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، پھر جا گرتے ہیں گڑھے میں، ریپیٹڈلی ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن غلطی ہونا تو ایک فطری چیز ہے، جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہو جائے تو پھر اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت۔ یا اللہ، ہر طرح کے گناہ جو پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو بچپن میں کیے، جو جوانی میں کیے، جو جوانی میں کیے اور بڑھاپے میں کیے، اور جن کو میں نے جلدی کر لیا اور جن کو میں نے تھوڑا رکا اور پھر کر لیا، اور جو چھپ چھپ کے کیے اور جو میں سب کے سامنے کیے، سارے کے سارے معاف کر دے۔ تہجد کے وقت معافی کی دعائیں کیا بتاتی ہیں؟ وبالاسحار ہم یستغفرون پر عمل ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، یعنی مرتبے اور شان کو بڑھانے والا اور گھٹانے والا، پیچھے کرنے والا، آگے کرنے والا تو ہی ہے، چاہے موت اور حیات کے اعتبار سے، چاہے عزت اور ذلت کے لحاظ سے، ہدایت یا گمراہی کے لحاظ سے، علم اور جہالت کے لحاظ سے، کسی دنیا کے کسی اور ترقی کے اعتبار سے۔ ہم سب کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے نا، کبھی ہمارے کام بہت آسان ہونے لگتے ہیں اور اگلے دن چھوٹا سا کام بھی اٹکا ہوا ہوتا ہے، نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اب یہ کیا مجھ سے کیوں نہیں ہوا، این اس وقت یہ سب کچھ کیوں ہو گیا، جو میں کرنا چاہتا تھا وہ کیوں نہ کر سکا۔ تو بات یہ کہ انت المقدم انت المؤخر، آگے بھی تو بڑھاتا ہے، رستے آسان بھی تو کرتا ہے، سہولتیں بھی تو دیتا ہے، وسائل بھی تو دیتا ہے، اور کبھی کبھی پیچھے بھی کر دیتا ہے، دوسرے لوگ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا، کبھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ریس لگائی ہے آپ نے؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ریس کے بعد لڑائی جھگڑا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس لیے میں پیچھے رہ گئی، وہ نظر آ گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، یہ ہو گیا۔ تو زندگی کی دوڑ میں بھی کبھی ہم دوسروں سے آگے ہوتے ہیں، یہ کچھ چیزوں میں ہم دوسروں سے آگے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم دوسروں سے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہے، ہم ہر چیز میں آگے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سبجیکٹس میں آپ کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ میں۔ میرا حال یہ تھا کہ میں الحمدللہ، اللہ ہی کے فضل سے، میری اس میں کوئی کمال نہیں، الحمدللہ ہر کلاس میں نے ٹاپ کیا، یہ میرا ریکارڈ تھا تھرو آؤٹ، لیکن میتھس میں مر کے پاس ہوتی تھی، اور میں نے شکر کیا جب میری جان چھوٹی۔ نمبرز کے ساتھ میں بہت کمزور ہوں، مجھے نہیں آتی، حساب کتاب نہیں آتے، اللہ ہم سے حساب بھی نہ لے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ باقی چیزوں میں سب سے آگے اور یہاں سب سے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اپنا آپ دکھاتا ہے نا کہ تم انسان ہو، تم کمزور ہو، اپنے حدود میں رہو، بندہ ہو، بندہ بن کے رہو۔ اگر ہم ہر چیز میں ہی سب سے آگے ہو تو پھر کیا ہو، تو پھر تم زمین پہ پاؤں ہی نہ رکھیں۔ ولا حول ولا قوت الا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، ولا الہ او لا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور کوئی قوت نہیں ہو، یعنی کسی برائی کو چھوڑنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی مگر اللہ کی مدد سے۔ حول کا مطلب ہے تو پھرنا ہی نہیں، ہماری اس سے بہت گہرے میننگ ہے، اور میں نے شفا کی دعا میں بہت تفصیل بتائی ہوئی ہے لا حول کی۔ تو حول کا مطلب ہے تو پھرنا ہے، سال کو بھی حول کہتے ہیں کیونکہ وہ گھوم کے پھر وہ آ جاتا ہے، جنوری سے شروع ہو کے پھر جنوری تک آ جاتا ہے۔ تو حول یعنی کسی بھی سچویشن میں تبدیلی ممکن نہیں،
میرے اندر جو برائیاں ہیں ان وہ پھر نہیں سکتی، تبدیلی نہیں آ سکتی مگر تیرے اذن کے ساتھ. اور کسی بھی کام کو کرنے کی قوت اور کسی بھی نیکی کو کرنے کی قوت میرے اندر نہیں ہو سکتی مگر اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے، اب آپ کچھ کہنا چاہیں مصطفیٰ جی؟ خوشبو آپ کہیے. استاذہ آپ کے لاسٹ پارٹ سے مجھے ایک یاد آئی بات، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی ہم سیکھ جاتے ہیں. تو ہم ہر دفعہ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہار گئے تو ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے کوئی لیسنز ہوتے ہیں. دوسرا، اس سورہ کو جیسے شمیم باجی شروع میں پڑھا رہی تھی تو شی واز سیئنگ کہ سوچ کے پڑھیں نا. تو ابھی جب آپ نے پڑھایا تو میں زیادہ ویژولائز مجھ سے ہوا، تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں بار بار السماوات والارض کا ذکر آ رہا ہے شروع میں، اور اٹس لائک میرے ذہن میں بن رہا تھا کہ ایک میکرو سے مائکرو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف ٹائنیسٹ کریچر ہیں زمین کے، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ہال میں کتنے لوگ کھانس رہے ہیں، کوئی جراثیم ہے نا جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اور اس نے ہم سب کو ہلایا ہوا ہے. بیسیکلی بار بار بیمار ہو رہے ہیں، گلے خراب ہو رہے ہیں، سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. پھر ایک طرف میکرو ہیں، لائک جو دنیا کے اوپر ہیں. جب میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہی تھی کہ ایک، وہ مجھے بتا رہا تھا بلکہ کہ بالکل ایک مائکرو ملی سیکنڈ کی ڈسٹینس بھی اگر ہل جائے ارتھ کے مدار میں تو پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، یعنی سولر سسٹم کلیپس کر سکتا ہے. سو فرام مائکرو ٹو میکرو، ایک ایک چھوٹی سی چیز اور سب سے بڑی چیز جو ہماری ذہن کی وسعت سے ہی باہر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کنٹرول کیا. اسی طرح زمین کے اندر ہم اگر تدبر کریں اور دیکھیں، غور کریں، تو کتنی ہی چیزیں جو آؤٹ آف بیلنس ہو جاتی ہیں تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. سو صبح صبح تہجد کے ٹائم یہ بات کو ویژولائز کرنا کہ کتنا زیادہ، اور پھر آگے جو پارٹ ہے کہ پھر ہم اپنی ہی ویکنیسز کو اس پہ غور کریں کہ معاف کر دیں اللہ تعالیٰ. تو یہ اگر ہم ویژولائز کر کے پڑھیں تو اس کا افیکٹ بہت ڈفرینٹ ہے. استاذہ اتنی خوبصورت دعا، اور رات کی تاریکی میں وہی شخص ایسی تعریف کر سکتا ہے جس کو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، وہی حق کی گواہی دے گا. تہجد کا کارڈ بھی موجود ہے. یہ چونکہ لمبی دعا ہے، آپ نے نماز نبوی میں پڑھائی تھی، مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے اس کو یاد کس طرح کیا. میں جب پڑھتی تھی تو کارڈ سامنے لگا لیتی تھی، پھر دیکھ کے پڑھ لیتی شروع میں، اور اس کے میں نے پورشن کیے ہوئے تھے. پہلا حصہ حمد، لک الحمد، یہ پورا حصہ، پھر اس کے بعد حق کی گواہی، اور پھر اس کے بعد اسلام، سلنڈر کرنا خود کو، سپردگی، اور پھر آخر میں مغفرت طلب کرنا. اس سیکوینس سے اگر یاد کیا جائے تو بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے، اور تہجد کا مزہ آ جاتا ہے اگر اس دعا کو اس ٹائم پڑھیں. میں اس کو ریلیٹ کری تھی کہ اس میں کیا حکمت ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تھے تہجد کے ٹائم پہ، تو پہلے وہ دعا وہ آیات پڑھتے تھے سورۃ آل عمران کی، جس میں یہی ہے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ. تو وہ ساری جو ہے اس میں بھی یہی زمین و آسمان کی تخلیق اور اس میں غور و فکر، اور پھر ساتھ ہی کہ اللہ تو مجھے آخرت میں جہنم سے بچا لینا، تو نے جس کو وہاں داخل کیا تو وہ اس کو تو نے رسوا کر دیا. تو یہ بہت ریلیونٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور کل والی دعا جو تھی اس میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ بڑی بڑی تخلیقات کا ذکر ہے نا، کہ رب ہے وہ جبرائیل اور میکائیل کا اور اسرافیل کا، اور پھر فاطر السماوات والارض ہے، پھر عالم الغیب والشہادہ ہے، پھر وہ فیصلہ کرنے والا ہے، پھر ہدایت مانگی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یعنی ہدایت ہی آخری چیز ہے، کہ اتنا بڑا رب جو ہے، اس کی عظمت جو ہے، اس کے بعد ہمیں سرنڈر ہی کر دینا چاہیے، اور ہم اس سے اپنی معافی مانگ لینی چاہیے. جزاک اللہ خیر. استاذہ مجھے وہ یاد آ رہا تھا لقاء کا حق سے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، تو مجھے یاد ہے صلاح ابن قیم میں ہم نے ایک بادشاہ کی مثال دیکھی تھی، پڑھی تھی، کہ اگر کوئی بادشاہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اس وقت پہ آپ نے آنا ہے، یہ ڈریس کوڈ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک آپ کی آئسولیٹڈ ملاقات ہوگی اس بادشاہ کے ساتھ، تو ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے نا. اور پھر یہ کہ جب وہ بادشاہ ہم سے ملے گا تو ہم آنکھ بھی نہیں جھپکیں گے، اتنے ہم فوکسڈ ہوں گے. تو انہوں نے ریلیٹ کیا ہوا تھا اس کو کہ اللہ سے ملاقات یعنی وقت کی پابندی، پھر ڈریس کوڈ یعنی لباس صاف ستھرا ہو، اور پھر تیسرا یہ کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنے شوق سے، کتنے خشوع سے، کیونکہ اتنی ڈسٹریکشن سب کچھ ہے. اور پھر ایک بات استاذہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب دنیا میں انسان نماز کے وقت فوکسڈ ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے ملاقات ہے نا، تو وہی شوق ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں
ریئل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کتنا شوق. بالکل. اور یہ فوکس ہمیں عام زندگی کے کاموں میں بھی فوکس سکھا دیتا ہے. پھر پیچھے زکیہ نے مانگا. بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہم نے آیت پڑھی نا اللہ نور السماوات والارض، تو نور سے مراد یہاں پر صرف روشنی نہیں ہے بلکہ ہدایت، علم، حق، حکمت اور وجود کا سرچشمہ ہے نور. اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی ہر سچائی، ہدایت، بھلائی، علم، وجود اللہ ہی سے پھوٹتا ہے. پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی اصل روشنی اللہ کی طرف سے ہے. انسانوں کے دل بدلتے ہیں وہ اللہ کی روشنی سے. اسی حق یعنی نور جو ہے وہ حق ہے. اللہ دلوں کو روشن کرنے والا ہے، راہیں دکھانے والا ہے، کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، اور ہر اندھیرے، شک، گمراہی اور خوف کو بھی دور کرنے والا ہے. اس جو اللہ نور السماوات والارض کی جو اس میں میسج ہے وہ یہ ہے اس آیت کا کہ اگر دل اندھیرا محسوس کرے اور زندگی بے سمتی کا شکار ہو، ذہن الجھنوں میں پھنسا ہو، تو راہ صرف اللہ کے نور کی طرف سے ہے. یعنی اللہ ہی اس کو اپنے نور سے راہ ہدایت دے سکتا ہے. اور نور جو ہے وہ ذکر کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، نماز کی پابندی سے اور سچائی کی طرف رجوع کرنے سے ہی مل سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا. جی آن لائن سے ہما سمی. جی استاد جی، میں وَلَكَ الْحَمْدُ کا جو لفظ بار بار آ رہا تھا، میں ہر بات سے پہلے اس پر غور کر رہی تھی. اور جتنی بھی موسٹلی باتیں ہم نے اس میں سیکھی ہیں وہ غیب سے متعلق ہے نا. تو جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر توحید کو بھی مضبوط کرے گا، یقین کو بھی مضبوط کرے گا. اور ان ساری چیزوں پر تعریف، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، دراصل اس کی بڑائی اور عظمت کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جب ہم اس دعا کو پڑھیں گے یا پڑھ رہے تھے، ابھی بھی میں جیسے پڑھ رہی تھی ہم لوگ آپ کے ساتھ، تو شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں نا اس کے سارے ممکنہ دروازے بھی بند کر رہے ہیں. اس سے ہمارے اندر جو ہے وہ یقین بھی مضبوط ہوتا ہے. اور پھر یہی یقین کامل جو ہوتا ہے وہ انسان کو گناہ سے بھی روکتا ہے اور نیکی میں بھی اس کے لیے مددگار ہوتا ہے. پھر ہم نے آگے جو دعا پڑھی اللہ ملک کا اسلم، تو ٹوٹل سبمیشن لگ رہی تھی. تو اصل یقین تو یہی ہے. اور مجھے ان کا قول بھی یاد آ رہا تھا، میرے خیال سے امام جنید بغدادی کا ہے کہ متوکل وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو غسل دینے والے کے ہاتھ میں پڑے ہوئے مردے کی طرح سمجھتا ہے. یعنی کہ انسان ایسا ہو کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، وہ اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ میرے لیے یہی خیر ہے. تو یہی میں سوچ رہی تھی کہ اور پھر آخر میں اپنے گناہوں کا اعتراف اور وہی کہ تہجد کے وقت ہمیں اس دعا کو سکھایا گیا. اور اس وقت ہمیں یہ چیز کیوں سکھائی گئی کہ ہم اپنی اس دن کا آغاز جو ہے وہ پورے اس یقین کے ساتھ کریں. تو انشاءاللہ وہ پھر سارا دن اور وہ کیفیت ہر دن اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر ایمان و توحید کو مضبوط کرنے والی چیز ہوگی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. اور میں سوچتی ہوں جب اس طرح کی دعائیں پڑھتی ہوں، اور یہ کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم تک ایکسس دی ہے. کسی دنیا کے مذہب میں، دین میں، فلسفے میں یہ نعمت نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ رہنمائی نہیں ہے جو حق کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کی رہنمائی فرمائی. اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. جی دانشور آپ بات کیجیے. جی استاذہ جی، یہ جو فغفرلی جو یہ ورڈ ہے نا اور اس کی جو پلیسمنٹ ہے دعا میں، وہ اپنی جگہ بہت ایک دل کو لگی. اور دوسری بات جو گزشتہ کلاس میں بھی استغفار آپ نے کل پڑھایا تھا، اس میں آپ نے 2 معنی بتائے تھے نا استغفار کے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ بھی دیں اور ہمیں معاف بھی کر دیں.
تو میں یہ سوچ رہی تھی، میں نے اپنے لیے یہ چیز لرن کل بھی کری اور آج بھی جیسے اس کی ایک افرمیشن سی ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک طرف کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو آپ ڈھانپ دیں، اور دوسری طرف ہم لوگوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو، اور کہیں ہم لوگوں سے پتہ نہیں کیا سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں گے نو اٹس اوکے، اٹس ناٹ یور مسٹیک، یا کیونکہ جب انسان غم اور مایوسی میں ہوتا ہے نا تو شاید اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی سمن جو اس کو شاید اس سے کہے کہ نہیں تمہاری غلطی نہیں ہے یا کچھ اور سننا، بٹ صرف اسی پہ اگر ہم غور کر لیں استغفار یا فغفرلی پہ، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ڈھانپ دیجیے، یعنی کہ میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، قطورہ ہوں، عجولہ ہوں، ضعیفہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت بڑی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں جیسے آپ نے اپنے نبیوں کو معاف کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ آپ میں سے کوئی؟ جی ہمارا آپ بات کیجیے۔ اچھا جی، میں ابھی ادھر بھی آتی ہوں جی۔ استاد جی، حضرت عمر کا آپ قول بتا رہے تھے تو انہوں نے جو قرآن کی آیت پڑھی غافر ذنبی وقابل التوب، تو میں یہ سوچی تھی کہ انہوں نے کتنے یقین کے ساتھ صرف آیت لکھی ہے۔ ہم اگر کسی کو خط لکھتے تو ہم کیا کچھ لکھتے، تم نے یہ کیا، تم یہ کر رہے ہو، تم شراب پی رہے ہو، تم گناہ میں اتنا آگے نکل گئے ہو، چار سنا کے پھر ہم اگر اپنی دلیل دیتے ہیں تو وہ اثر نہیں کرتی۔ تو حضرت عمر نے ایک ہی آیت لکھ دی اور اس پہ دیکھیں وہ آگے ان کا یقین دیکھیں کہ انہوں نے پڑھتے ہی توبہ کر لی۔ خیر خواہی سے پھوٹی ہوئی چیز تھی نا، اثر کر گئی۔ السلام علیکم، میرے پاس ایک کوشچن ہے کہ جب آپ ایسے اداس ہوتے ہیں نا، پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن آپ کے دل میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اور ذکر کریں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو پھر تھوڑی بھوک ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا اور کھا لیتے ہیں۔ جی آپ جی سر جی، جو دعا کا حصہ ہے نا، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَكَمْتُ، یہاں جو لفظ تھا کہ میں نے جھگڑا کیا، یہاں میں تھوڑی سی اٹک گئی، کیونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ جو اللہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ تو میں پھر سوچ رہی تھی، تو آپ کے لیکچر سے مجھے وہ نقطہ مل گیا کہ جو بندہ مومن اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اس کی مدد سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا جھگڑا بھی پھر اللہ کے دشمنوں سے ہوتا ہے، اللہ کے مخالفین سے ہوتا ہے۔ جی، یعنی کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو جی، بنوانے کے کلمہ لیے۔ حق کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ السلام علیکم استاذہ، آپ نے ولی کا او کا حق کا جو وضاحت کی وہ میرے لیے آج ایک ریمائنڈر ہے۔ میں نے جب اسے قرآن میں پہلی دفعہ میں نے اس کو پڑھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں ہر اچھا کام جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی نیت سے کروں گی، کیونکہ میری عادت تھی کہ میں جب اچھا کام کرتی ہوں تو میں نیت تو ہوتی ہے اللہ کے لیے کر رہی ہوں، لیکن تھوڑا بہت انسانوں سے بھی اس بدلے کا توقع ہوتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے میں نے یہ کام جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کیا ہے، تو مجھے اجر کی یا بدلے کی امید نہیں ہوتی لوگوں سے۔ الحمدللہ۔ اور اس میں کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا جب لوگوں سے بدلے کی امید چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سے امید رکھتے ہیں۔ اب اجازت چاہتی ہوں، 2 بج گئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔